नबूवत के 6 साल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। नबूवत मिली 6वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़ा पहाड़ी पर बैठे रहते, अबू जहल वहाँ आ जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता, बुरा भला बोलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते। बाद में हम क्या करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लेकर सर पर मारता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पत्थर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फेंक कर मारा, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून बहने लगा। नबी पत्थर लेकर मारा अबू जहल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून निकलने लगा। अब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उन तक बात चली गई है, उनको इत्तिला हुई ऐसा, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल मारा बोलकर। अब इनको जोश गुस्सा आया, मेरे भतीजे को मारता क्या हूँ, और को बोलकर गुस्सा आया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। और जाती अबू जहल के पास, जाकर क्या करती, उसे मारती उन्होंने पूरे सर का। रिश्तेदारी के जोश में अबू जहल के पास पहुँचे और उसके सर पर ऐसी जोर से कमान लेकर मारती, उसे खींच कर मारी कि वो जख्मी हो गया, उसे भी लोग आता वैसा मारती हूँ हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर आप क्या करते हो, नबी के पास आकर बोलते, बेटा भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला ले लूँ, अबू जहल को मारूँ को बोलती आप। नबी क्या बोलती, चाचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता, मेरी खुशी तुम्हारे मुसलमान होने में है, तभी इस्लाम लो मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा तेरी खुशी उसी में है क्या, मैं मुसलमान होगा तेरी खुशी होती क्या बात, अच्छा कलमा पढ़ता हूँ, चल कलमा पढ़ते हैं। चचा की भतीजे की ख्वाहिश के लिए, खुशी के लिए वो कलमा पढ़ते हैं। तो मार कर देखे चाचा, भतीजा खुश नहीं हुआ चाचा की मार से, दुश्मन को मारने से। इस्लाम कबूल करने में खुशी है, सुने तो क्या हो गया, चाचा इस्लाम कबूल किए। तो इस किस्से से सबक क्या हमारे लिए, अगर कोई आदमी बुरा भला बोले, गालियाँ दे, तो फिर मारे तो भी उस वक्त उसे गाली का बदला गाली नहीं होती, और मार का बदला कभी कभार उन बकरा तो हमें उसके ऊपर बकना नहीं, उन हमारे साथ बदतमीजी करना, उसके साथ बदतमीजी करना नहीं है, छोड़ देना। कभी कभार उसे माफ़ कर देना, कभी कभार छोड़ देना, कभी कभार पकड़ना भी। एकदम छोड़ते हुए समझो, लोग क्या समझते हैं, खाली माफ़ कर देंगे तो लोग क्या समझती, इसे हाथ होता नहीं बोलती है। कभी कभार दिखाना, खाली बोलना, खाली मारना नहीं, खाली बोलना, खाली वो करे बाबा बोलता हूँ। कभी कभार डालते रहना, छोड़ डालते रहना। कभी कभार क्या करना, खाली दिखाना, ऐसा दिखाना, खाली ऐसा। नबी के चचा क्या कर दिया, वो जेल को लगा को आए, सुधर गया हूँ, चलो आगे चलो। अब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के चंद दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह जब मुसलमान हो गए, तो 3 दिन के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम में आ जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बड़े दिलेर, हिम्मत वाले नबी और बहादुर आदमी थे। कुरैश की तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों के लिए सफ़ीर बनाए जाते थे। मक्के की काफिर लोग किसी काम के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए इनको भेजते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने के जब प्लान बने तो किसे चढ़ा को खुदा को भेजी, इनको तो इतने लोग थे नहीं, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन फिर भी क्या करें, किसी भी मारने की और प्लान आई तो भी फिर तैयार हुआ नहीं वही बंदा। सबने क्या करें, चढ़ा को खुदा को मैं मार सकती हूँ, चढ़ा को खुदा को भेज दिया कुछ। तो बहादुर आदमी थे। एक दिन हज़रत उमर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया और अपने घर से निकल पड़े। यही कत्ल का इरादा उनके मुसलमान होने का सबब बना। गए थे मारने नबी को, लेकिन नबी के लिए मरने तैयार हो गए। ये तकदीर कभी कभार इंसान पर गाली बजाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने से 2-3 दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कर रही थी, अबू जहल के लिए भी, उमर के लिए, दोनों का नाम। ये अबू जहल का नाम अम्र बिन हिशाम, उमर का नाम उमर, या तो उमर बिन खत्ताब के बेटा उमर, या हिशाम के बेटा अबू जहल, अमर बिन हिशाम। अबू जहल उसका असल नाम नहीं, वो लक़ब उसका। तो अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक को तो अल्लाह इस्लाम की तौफीक दे दे, तो अल्लाह इस्लाम को ताकत दे, अल्लाह दुआ करते हैं सब। 2-3 दिन गुजरते नहीं, उमर तब अबू जहल और उमर दोनों में जो तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हो, उससे इस्लाम की इज़्ज़त अता फरमा। इस दुआ के चंद दिन बाद ही ये वाक़या पेश आया। हज़रत उमर इस्लाम लाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा लिए निकले। रास्ते में इत्तिला मिली कि उनके बहन बनवीद ने
اسلام میں کہ معلوم ہو گیا، جاتے تھے نبی کو قتل کرنے، کوئی ان کو پوچھے کیا تھی تمہیں نبی کو قتل کرنے، ارے بھائی کئی کو قتل کرنے، نبی بھائی نو مسلمانوں کو مکے کے لوگوں کو اسلام میں قبول کو بولتی ہے نا، اچھا ارے بات تیرے بھائی تھوڑی اسلام قبول کری تو ان کو کیا مانا جاتا ہے؟ اس کا کیا اسلام نہیں لے، ابھی جذبہ ہے، جذبہ جوش ہے. اب چلے گئے گھر کو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، بھان کو مارتی، بھونی کو مارتی، آپس میں لڑائی ہوتی رہتی، ایسا ہوتا رہتا. ان کے بھان بھونی ایک چیز بول ڈالتی، بھائی تو کیا کرتا کہ کر لے با. بہن اور بہنوی نے صاف کہہ دیا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب تمہاری کوئی سختی ہم پر چل سکتی نہیں. تو کیا کرتا کر لے با، اسلام چھوڑتے نہیں. جس ماں کا دودھ تو پیا، تیرے اندر دلیری ہمت ہے، اسی ماں کا دودھ نہیں پی، میرے اندر بھی ہمت ہے. تو کفر کی طرف سے آیا ہے مارنے کے لیے، ہم اسلام کی طرف سے آئے مرنے کے لیے. کیا کرتا کر لے، دیکھ لیں گے کفر کا اسلام کا مقابلہ. جب تم مارنے آیا ہے ہم بھی مرنے تیار ہیں. اب تمہاری سختی ہمارے اوپر نہیں چلے گی، اب برداشت نہیں. اب ہمیں تمہاری سختی کو کیا بھی نہیں، کوئی سختی ہمیں اسلام سے پھیر نہیں سکتی. اس بات کا تم اسلام پر ایسا بولنا تھا کہ بھان تو کیا کرتا کر لے با، اسلام چھوڑتے نہیں بولنا تھا. اب یہ بات ان کے دل پر بڑی اثر کر گئی، دل کو چھو گئی بات ہو. اب ایسا بولے تو کیا کرتا ہی کر بات ہو، میں چھوڑتا نہیں، ایسا اسلام چھوڑتا نہیں. یا کوئی ویسی بات بولے تو کیا ہوتا، آدمی کو دل کو لگ جاتی ہے. تو ان کے دل کو بات لگ گئی. پھر انہوں بول اٹھے، اچھا تمہیں اب تک جو پڑھتے تھے انہوں اسلام قبول کیے تھے. تو ان کو ایک صحابی ان کے گھر میں آ کو ان کو دونوں کو نکاح میاں بیوی کو قرآن سکھاتے تھے. تو اب انہوں اسلام قبول کر دوں یا پھر مجھے تمہیں کیا کی پڑھتے تھے نہیں کیا وہ لاؤ کو بولے. تو انہوں اندر سے وہ صحابی اٹھ پا جاتی، مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی فاطمہ بنت خطاب عمر جان کی بہن. تو قرآن کے اجزاء کو اس وقت قرآن ایسا نہیں تھا، پتھروں میں لکھتے تھے، ہڈیوں میں. تو وہ لے کر آتی، ان کو لا کر ان کے سامنے رکھ ڈالتی اور پھر سورہ طٰہٰ پڑھ کر سناتی ان کو. جب وہ پڑھنا شروع کرتی تو پڑھتے نہیں کیا صحابی پڑھ کر سناتی ان کو. میں ہوں تو آیت تک پڑھتی، اننی انا اللہ. قرآن میں ہے سو آیت پڑھتی ہوں، اللہ پڑھ رہی سو اللہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے. الا انا فاعبدنی، میری عبادت کرو، اللہ بول رہی. واقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے واسطے نماز پڑھو، ایسا بولتی. یہ سب آیات سننا تھا ان کے دل پر اور اثر کر جاتا. انہوں کیا کرتی، مجھے لے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بول کر بولتی. تو اس آیت پر پہنچے تو پکار اٹھے لا الہ الا اللہ بول کر بولتی. پھر اس کے بعد سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ روانہ ہوئی. تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں تو صحابہ ڈر گئے، کئی کو آ رہی ہوں. صحابہ کو خوف ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی چھوڑو، آنے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. انہوں نے کیا بہادر، ہمیں قریش کے لوگ نہیں کیا، انہوں بھی قریش کے لوگ اوپر چلے گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جا کر مل جاتا. قریش انہوں بھی ہے چنو بہادر لوگ، دلیر لوگ، انہوں کا ڈریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی آنے دو دیکھیں گے. اگر انہوں ہمت والے ہیں تو ہم بھی ہمت، ہم بھی کوئی کم نہیں ہے. تو اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ بھائی میں کیا کروں گا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بولتے سو اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اسی کی تلوار سے اسی کو قتل کر دوں گا. تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیا بھائی کیسا نہ ہوا، کیا ہے. جب انہوں آئی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، بڑے لوگوں کو ہی کیا ان کی عزت ہے قوم میں ملک میں. تو پھر کیا کرنا ہے، بڑے لوگوں کو بڑپن دینا، ان کی عزت دے کر ان کا استقبال کرنا. عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیے لیکن انہوں بڑے ہیں بول کر انہوں عرب جانتا بول کر کیا کرے ان کو اٹھ کو ان کا استقبال کیے. ٹھیک ہے. تو بعد میں پوچھتے کئی کو بات کیا ہوا، کیا قصہ ہے تمہارا، کیا واسطے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑے چلو. تو کس ارادے سے آئے ہو. حضرت عمر نے عاجزی سے فرمایا قربان ہونے آیا ہوں، ایمان لانے آیا ہوں. عمر نے عاجزی سے فرمایا ایمان لانے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا بھائی عمر اسلام قبول کرنے ہوتا اور کیا نبی کی خواہش بچی سمجھ دعا کرے 2 دن پہلے دعا قبول ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خوشی میں اللہ اکبر کا بولے. اب پورے صحابہ بھی اس وقت نعرہ تکبیر بلند کرے اللہ اکبر کا بولے. تو ساتھ ہی تمام صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا. اس کے بعد کعبۃ اللہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہو گیا. جب انہوں اسلام قبول کی ان سے پہلے کعبۃ اللہ میں جا کر لوگ پبلکلی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کئی کو کافر لوگ مارتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگ اللہ کو اوجڑی ڈالنا، گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی پوٹلی ڈالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ساتھ تنگ کرتے تھے ان کو. تو یہ سب کر، لیکن جب عمر اسلام قبول کیے اب پورے مکے کے لوگوں کو بھروسہ تھا ان کے اوپر، ان کیا نہیں کر سکتا قبول عمر جان کے اوپر. جب انہوں نے قبول کیا اسلام اب کیا بات ہے، ان کے لیے کوئی ہمت نہیں ہے.
مسلمان گستانے کے لیے. انہوں کیا بولتی ہیں رسول اللہ جب اسلام اچھا ہے سچا ہے حق ہے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے, پہاڑوں پر جا کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, چھپ چھپ کر اندر کسی زید بن ارقم کے گھر میں جا کر وہاں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو سچا ہے تو دکھانا پڑے گا سچ کو, دکھیں گے بول کر جا کیا کرتے ہیں اسلام اور اسلام کے اعمال نماز وغیرہ کھلا کھلا پڑھنے کی کوشش کرتے, جا کر اعلان کرتے نا کون ہے ویسا بیٹا جو اپنے ماں کو اپنے ماں سے وہ بچہ الگ ہونا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہے, کون مرنا چاہتا ہے ہمارے مقابلے میں آ کر. نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جاؤ, نہیں تو پھر آ جاؤ دیکھیں گے بول کر للکارتے لوگوں کو. کل تک کیا کرتے تھے کافروں کی طرف سے مسلمان للکارتے تھے, لیکن جب اسلام میں آ گئے تو وہی پاور جب اب ان کا للکار نہیں ہو. تو ایسے ہمت والے لوگ ہمیں ہونا تب جا کر ہمارے لیے کچھ حوصلہ ہمت ہمارے لیے کچھ کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ جیسا ہمارے صحابہ کے اندر تھا ویسا ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایمانی جذبہ اللہ پیدا فرمائے. سبحان اللہ.